الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صدر اجلاس، ناظم اجلاس اور میرے اساتذہ اکرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی اور پردے میں رہنے والی میری ماہر بہنیں، آج کی اس دو روزہ اجلاس عام میں جس آپ حضرات کے سامنے جو موضوع لے کر کھڑا ہوں وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا. یہ ایک سوالیہ لفظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا. اللہ نے انسانوں کو یوں ہی نہیں بیکار نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا. جیسے کہ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجیے، جیسے یہ ہمارا اجلاس دو روزہ اجلاس عام ہونے جا رہا ہے، اس کے اندر کچھ مقصد ہے جو بول کر کے یہ اجلاس رکھا گیا ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی اس اجلاسوں کا. اس کے اندر کچھ مقصد ہے. ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انسانوں کو جو پیدا کیا اس کا ایک مقصد ہے. اسی خود مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری بات کرے، تاکہ وہ اس دنیا میں آ کر اللہ کو ایک جان کر اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اس کی خوشی کے لیے، اس کی رضا کے لیے اس کی عبادت و اطاعت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک و سازیدار نہ ٹھہرے. اور یہی نہیں، جتنے بھی انبیاء اکرام آئے سب کا یہی مشن رہا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باعث کو باعث پر دھوکے عطا فرمائی، کسی کو امیر تو کسی کو غریب بنایا، ایک دوسرے پر دھوکے عطا فرمائی. لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ لوگوں دنیا میں نے تمہیں مال و دولت، حکمت و سلطنت تو عطا کر دیا ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ لوگوں حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہی محبوب لوگوں کا، وہی پسندیدہ لوگوں کا جو زیادہ تقویٰ والا ہوگا، جو زیادہ پرہیزگار ہوگا. لیکن انسان ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں اور اس دنیا کی بناوٹ ساز و سنگار میں اور دنیا کی اس چمکتی ہوئی اس دھوکے اور فریب میں اس طرح ملوث ہو گئے ہیں کہ اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے اور ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں. یہاں تک بھی معلوم نہیں کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے، یہ بھی معلوم نہیں ہمیں کس نے پیدا کیا. میرے بھائی اور عزیز ساتھی، آج ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج ان ساری چیزوں کو بھول کر دنیا میں چیزوں کو اختیار دیتے ہیں، دنیا کو اپنا بناتے ہیں، دنیا کو حسین و جمیل کرنے کے لیے دن و رات محنت و مشقت کرتا ہے. کوئی بھی انسان ایسا خالی نہیں جاتا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے محنت و مشقت نہ کرے. لیکن جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، جس رب نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، وہ رب ہم سے کچھ نہیں چاہتا، ہم سے کچھ نہیں چاہتا، بلکہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تندرست رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کو صحت مند رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے طرح طرح کی چیزیں بنائی ہیں. آسمان کو دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسا کر میووں کو اگاتے ہیں. اس میں فائدہ کس کا ہے؟ انسان کا فائدہ. اس سے فائدہ کس کو حاصل ہے؟ انسان کو حاصل ہے. لیکن یہی انسان پھر الٹا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دغا بازی کرے، یہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دھوکہ بازی کرے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہ. مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجیے کہ اگر بیٹا آپ کا ہو، آپ اپنے اولاد کو کھلاتے ہیں، اپنے اولاد کو پلاتے ہیں، اولاد آپ کی ہے، اور اگر آپ کے بجائے دوسرے کو اگر باپ کہے، دوسرے کو اپنا ابا جان کہے، تو بتائیے آپ کا حال کیا ہوگا؟ آپ یہی کہیں گے کہ میری کمائی کھا کر، میرے گھر میں پل کر، میرے زمین و جائیداد میں رہ کر مجھے باپ نہ کہے کہ دوسرے کو باپ کہتا.
تو میرے بھائیوں اور ساتھیوں ذرا سوچیں تو صحیح، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو داتا مانے، کسی اور کو مشکل کشا مانے، کسی اور کو حاجت روا مانے، تو بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت کریں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، پھر تمہیں ٹھیک ٹھاک کیا، فعدلک، پھر تمہیں برابر کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جس صورت میں بھی چاہا، جس ڈھانچے میں بھی چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بہترین سے پورے صورت میں عطا کر دیا ہے۔ ایسی بات نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ کی جگہ پر پیر دے دیا ہو اور پیر کی جگہ پر ہاتھ دے دیا ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جانوروں کی شکل بھی اختیار کر سکتا تھا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ہمارے چہرے کو باندر اور اس طریقے سے جانوروں کی شکل بھی اختیار کر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کتنا مہربان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کتنا دیالو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی اچھے اور شکل و صورت میں پیدا فرمایا، ہاتھ کی جگہ پر ہاتھ دے دیا ہے، پیر کی جگہ پر پیر دے دیا ہے، جہاں جس چیز کی ضرورت ہے، جن جن چیزوں کے ساتھ ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو وہاں پر فٹ کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر کی جگہ پر ہاتھ دے دیا ہو اور ہاتھ کی جگہ پر پیر دے دیا ہو، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسانوں کو بہت ہی خوبصورت اور اچھے اچھا سے پیدا کیا ہے۔ ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھے پیدا کیا۔ پیدا کرنے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، بیمار کرنے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کیوں کریں؟ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں کہ گھر میں کھلانے والا باپ بھائی ہو، کپڑے اور اس طریقے سے میری جو ضروریات ہیں ان ضروریات کو پورے کرنے کے لیے ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن محنت و مشقت کرے، اور اس کے باوجود میں دوسروں کو شکریہ ادا کروں، یہ تو ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے جس رب نے ہمیں پیدا کیا، اس رب کو ہم کیوں بھول جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کریں؟ میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا، ہمیں زندگی عطا کی ہے۔ میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، یاد رکھیں یہ زندگی بہت ہی بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے۔ یہ نعمت بہت ہی بڑی نعمت ہے جو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھیرے دھیرے ہمیں بڑا کیا، دھیرے دھیرے ہمیں جوان کیا۔ آج ہماری عمر 20، 22، 25 سال کی ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ، تم دنیا میں جا رہے ہو، جاؤ تم دنیا میں اپنی زندگی کو گزارو، تم دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارو، لیکن اے میرے بندے، اے میرے محبوب بندے، تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا کہ تم کس طریقے سے دنیا میں اپنی زندگی کو بسر کرو، کس کے چال و چلن کو اختیار کرو، کس کو تم اپنا آئیڈیل نمونہ بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، تم دنیا میں جا رہے ہو، جاؤ تم دنیا میں اپنی زندگی بسر کرو، مگر یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے اصول و ضابطے بھی ہمیں بتلا دیے۔ مثلاً یہ کہ یہ کھانا ہے، ایسا چلنا ہے، ایسا اٹھنا ہے، ایسا بیٹھنا ہے، ایسا رہنا ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے۔ ایسا کرو گے تو تم اپنی زندگی میں کامیاب بن جاؤ گے، اگر ایسا کرو گے تو تم اپنی زندگی میں ناکام رہ جاؤ گے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ان ساری چیزوں کو